السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسولہ واصحابہ واہل بیتہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ امید ہے بعافیت ہوں گے میرے دوستو۔ آج مسجد کے آداب کے سلسلے میں اب سے کچھ گزارشات کرنے جا رہے ہیں، اور مجھے اس سلسلے میں 3 باتیں آپ سے کرنی ہے۔ پہلی بات مسجد کی فضائل کے سلسلے میں، دوسری بات مسجد میں ہمیں کیا کیا اعمال کرنا چاہیے، تیسری بات مسجد میں ہمیں کن کن اعمال سے پرہیز کرنا چاہیے۔ میرے پیارے دوستو، مسجد خیر البقاء فی الارض، بیسٹ پلیسز آف دا ورلڈ، دنیا کے سب سے بہترین جگہوں میں سے ایک جگہ ہے، لہٰذا اس کی تعظیم، اس کی تکریم اور اس کے آداب بجا لانا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اگر تم کسی کو دیکھو کہ وہ مسجد کا دیکھ بھال کر رہا ہے، اس کی حفاظت کا ذمہ داری لے رکھا ہے، تو اس کی ایمان کی شہادت دے دو۔ اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے کہ من بنى للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو آدمی دنیا میں مسجد بنائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح کہا جاتا ہے، کوئی آدمی اگر تتر کے گھونسلے کے بقدر یعنی آدھا اینٹ کے بقدر اگر کسی مسجد کی تعمیر میں شرکت حاصل کرتا ہے، تو اس کے لیے بھی اللہ رب العالمین جنت میں ایک گھر بنائیں گے۔ مسجد جس میں اللہ کے ذکر، نماز وغیرہ کے لیے اس کو بنائی گئی، مسجد کی تعظیم دنیا کے بادشاہوں کے محل کے تعظیم سے کہیں بڑھ کر ہے، کیونکہ اگر کوئی بادشاہ کے محل میں اگر آپ جاتے ہیں تو وہاں آپ ان کے قالین بچھائے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہاں آپ اگر چپل نہ اتارے، جوتا نہ اتارے چلے جائے تو اس کی کوئی ممانعت نہیں ہوتی ہے۔ اس کے برخلاف اگر کوئی بادشاہ مسجد میں آتے ہیں اور مسجد کچی بھی ہو، مسجد کا فرش اگر کچا بھی ہو، تو اس کو بھی، بادشاہ کو بھی جوتا اور چپل اتار کے مسجد میں داخل ہونا ضروری ہے۔ بھائی دوستو، بزرگو، عزیزو، مسجد اللہ کا گھر ہے، اس میں کیا کیا کام کرنا چاہیے۔ قرآن کی آیت، سورہ نور کی آیت، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ ویسبح لہ فیہا بالغدو والآصال۔ مسجد اس میں اللہ کا گھر ہے، اس میں اللہ کے آواز کو، اللہ کے ذکر کو بلند کیا جائے، اس کا تذکرہ کیا جائے، اور صبح و شام اس کی تسبیحات، اس کی تحمیدات ذکر کیا جائے، بیان کیا جائے۔ اسی طرح ایک دوسرے حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، انما المساجد للذکر واقام الصلاۃ وتلاوت القرآن۔ مسجد اللہ کے ذکر کے لیے اور نماز قائم کرنے کے لیے اور قرآن کی تلاوت کے لیے ہے۔ مسجد میں یا تو ذکر اللہ کا حلقہ لگے، یا تو درس تدریس کا حلقہ لگے، یا اللہ کا ذکر اور تسبیحات کا حلقہ لگے، یا قرآن کی تلاوت کی جائے، یا اس کی تسبیح اور اس کی تشریحات کی جائے، تفسیر کی جائے۔ ان تمام امور کے لیے مسجد کا وضع کیا گیا، مسجد کی بنائی گئی۔ کہا جاتا ہے کہ بندہ جب مسجد کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اس کے جب ایک قدم اٹھاتا ہے تو اس کے ایک گناہ معاف کر دیا جاتا ہے، اور دوسرا قدم جب اٹھاتا ہے تو اس کے لیے ایک نیکیاں لکھی جاتی ہے۔ بنو سلمہ قبیلہ ہے مدینے کے، جن کا گھر مسجد سے دور تھا۔ جب مسجد کی فضیلت انہوں نے سنی تو آپس میں انہوں نے مشورہ کیا کہ ان کے گھروں کو مسجد کی طرف شفٹ کیا جائے، مسجد کے قریب شفٹ کیا جائے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بارے میں پتہ چلا تو اللہ کے رسول نے ان کو مسجد کے پاس شفٹ ہونے سے منع فرمایا، اور فرمایا کہ بندہ جب اللہ کے گھر کی طرف متوجہ ہوتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، جب دائیں پیر اٹھاتا ہے تو فوراً اس کے نامہ عمل میں ایک نیکی لکھ دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر جب بائیں پیر اٹھاتا ہے تو اس کی زندگی کے بدعملی اور گناہوں سے ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے۔ اسی طرح اس کا سلسلہ چلتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ مسجد تک پہنچ جاتا ہے۔ ہمیں جب مسجد تک پہنچے تو پہلے ہمیں بائیں جوتا اتارنا چاہیے، اور پھر دائیں جوتا اتار کے جب مسجد کی سیڑھی پر ہم قدم رکھے اور ہم دعا پڑھے، بسم اللہ
والصلاۃ علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ اور پھر جا کے مسجد کے پہلی صف پر ہم بیٹھے، اور پہلی صف میں سب سے پہلے مقدم امام کے ڈائریکٹ پیچھے ہے، اس کے بعد دائیں طرف، اس کے بعد بائیں طرف، اور پھر وہاں جا کے امانت نہیں ہے تو ہم 2 رکعت تحیۃ وضو کی 2 رکعت نماز پڑھے، اور یہ تحیۃ المسجد کی 2 رکعت نماز پڑھے۔ اس کے بعد جب ہم نکلے تو پر وقار اور سکون کے ساتھ نکلے، اور جب نکلے تو پھر ہم پہلے بائیں پیر اپنے قدموں میں، اپنے جوتوں میں رکھے اور دعا پڑھے، بسم اللہ والصلاۃ علی رسول اللہ اللہم انی اسألک من فضلک۔ پیارو دوستو، اور کچھ کام جو مسجد میں نہیں کرنی چاہیے۔ موطا ابن مالک میں 12 کام جو مسجد میں نہ کرنے کا منع کیا گیا، اس میں ایک تو یہ ہے کہ مسجد میں گندی چیزیں اور بدبودار چیزیں لے کے نہ جائے، اسی طرح مسجد میں گندا کپڑا اور بدبودار کپڑا پہن کے نہ آئے، اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد ہے کہ من اکل البصل والثوم والکراث، جو آدمی پیاز کھائے یا لہسن کھائے یا مولی کھائے، وہ فلا یقربن مصلانا، وہ ہمارے مسجد میں نہ آئے، اس لیے فإن الملائکۃ تتأذی مما یتأذی بہ بنو آدم، اس لیے فرشتوں کو ان بدبو کی وجہ سے اسی تکلیف پہنچتی ہے جس طرح انسان کو تکلیف پہنچتی ہے۔ اس لیے جب ہم مسجد میں آئے، ہم سب صاف ستھرا آئے، اور ان تمام چیزوں کو کھانے پینے کھا پی کے ہم مسجد میں نہ آئے۔ دوسری چیز جو ہمیں مسجد میں نہیں کرنی ہے وہ یہ ہے کہ مسجد میں اگر کوئی چیز گم ہو جائے اس کا اعلان نہیں کرنی ہے، الا یہ کہ اگر کوئی بچہ گم ہو جاتا ہے تو انسان کی تعظیم اور توقیر کی خاطر فقہا نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ آپ اس کا اعلان کر سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے، اگر کوئی مسجد میں کوئی چیز ڈھونڈتا تو حضور فرماتے لا رادہ اللہ، اللہ تجھے وہ چیز واپس نہ کرے، یہ ایک قسم کے وعید ہے۔ تیسری چیز جو ہمیں مسجد میں نہیں کرنی ہے وہ ہے کہ مسجد کو ہمیں بزنس سینٹر نہیں بنانی ہے، کیونکہ بزنس کی جگہ مسجد کے باہر ہے، ذکر کی جگہ ہے، دین کے فکر کی جگہ ہے۔ اور چوتھی چیز جو ہمیں مسجد میں نہیں کرنی ہے وہ یہ ہے کہ مسجد میں ہمیں شور و غل اور دنیا کی باتیں نہیں کرنی ہے۔ قیامت کی علامتوں میں سے یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا وَارْتَفَعَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، کہ مسجد میں جب آوازیں ہونے لگی، ہر طرف سے شور و شغب ہونے لگے، تو سمجھ لے کہ قیامت قریب آ گیا ہے۔ اب ہم مسجد میں جاتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، امام نماز اسٹارٹ کرتے ہیں تو ادھر کبھی رنگ ٹونز بجتے ہیں، جس کی وجہ سے جب لوگوں کے کانوں میں گانوں کی آواز پڑتے ہیں تو تمام کنسنٹریٹ ختم ہو جاتا ہے اور اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں ان تمام باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اسی طرح جب انسان مسجد میں دنیاوی باتیں کرتا ہے تو فرشتہ اس کے ساتھ مخاطب ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں اے اللہ کے بندے چپ ہو جا، اللہ تجھ پر رحم کرے۔ پھر جب دوسری مرتبہ پھر بھی جب چپ نہیں ہوتا، پھر اللہ کے فرشتے اس کی طرف متوجہ ہوتے اور کہتے ہیں اے اللہ کے بندے چپ ہو جا، اللہ تجھ پر رحم کرے۔ تیسری بار بھی جب بندہ اپنی باتیں کنٹینیو رکھتا ہے اور چپ نہیں کرتا اور مسجد کی توقیر اور احترام نہیں کرتا، پھر فرشتے مخاطب ہو کے کہتے ہیں اے اللہ کے بندہ چپ تو ہو جا، اللہ تجھ پر لعنت، اللہ کی لعنت تجھ پر ہو، نعوذ باللہ من ذالک۔ اسی طرح ایک حدیث میں، دوسری حدیث میں آتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مسجد میں دنیاوی باتیں کرنا اس طرح اپنے نیکی کو کھا جاتی ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اللہ ہمیں مسجد کی تعظیم اور توقیر کی توفیق عطا فرمائے۔